فکانا قاب قوسین او ادنا، بڑی عظیم چیز ہے دیوان، کون سی بات عظیم نہیں ہے؟ جب میں وجد میں آ جاتا ہوں تو اس بات کو عظیم کہہ دیتا ہوں۔ قرآن کا تو ہر نقطہ عظیم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو احباب ہمارے ہاں جو چلا آ رہا ہے معراج کا تصور کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جسد انصری کے ساتھ آسمان پہ گئے، عرش پہ گئے، تو وہاں اس کا بھی جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ خدا کا اور ان کا آپس میں فاصلہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا تھا، خدا کا اور آپ کا اتنے قریب ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ چلا آ رہا ہے عقیدہ، میں عقائد سے بحث نہیں کیا کرتا، میں تو قرآن کریم کو قرآن کریم سے جس طرح سمجھتا ہوں اسے پیش کرتا ہوں۔ اس پہ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ فاصلہ 2 محسوس چیزوں کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جسد انصری کے ساتھ تھے، یہ تو محسوس تھے۔ کیا اس کے مقابلے میں دوسری طرف جسے وہ کہتے ہیں کہ خدا عرش پہ بیٹھا تھا، اسے بھی ایک محسوس شے تصور کیا جائے کہ فاصلہ ماپا جائے دونوں کے درمیان؟ بات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہاں آگے بات یہ بتایا کہ یہ سب کچھ جو دیا قرآن کے حقائق دیے، وہ دینے والا جو ہے اس کو اس کی صفات میں، خصائص میں، سیرت میں، کردار میں اتنی پاکیزگی اور بلندی عطا کی، کاہے کے لیے یہ ہوا؟ مقصد کیا تھا اس سے؟ مقصد تھا قاب قوسین کا۔ صاحب قوت بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، شدید القوا بھی ہے، ذو مرتن بھی ہے، یہ سب کچھ تو وہ خدا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس رسول کو تیار کیا گیا ہے۔ اب خدا اور رسول کا تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے عزیزان من، قاب قوسین او ادنا۔ عربوں کے ہاں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ 2 شخصوں نے جب آپس میں انتہائی رفاقت اور دوستی کا معاہدہ کرنا ہوتا تھا تو اس کی عملی شکل، وہ محسوس شکل اس کی یہ ہوتی تھی کہ وہ دونوں اپنی اپنی کمانیں لیتے تھے، 2 کمانیں، ان کو اکٹھا ایک دوسرے کے اوپر رکھتے تھے، 2 کمانیں، اور وہ کمانوں کے نیچے وہ جو چلہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتا تھا، وہ ایک ہو جاتا تھا۔ کمانوں کی قوسیں 2 ہوتی تھیں، وہ قوسین ہوتی تھی، نیچے یہ ایک ہوتا تھا جسے قاب کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں، ایک اس کو کھینچتا تھا، دوسرا کمان کو کھینچتا تھا، وہ تیر چلاتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ پختہ ترین رفاقت اور دوستی کا معاہدہ۔ قاب قوسین کے یہ معنی ہیں 2 کمانیں، ایک چلہ، 2 چلانے والے، ایک رفاقت۔ عزیزان من، کیا بتاؤں یہ قرآن کیا ہے؟ اور پھر یہ بات ذرا کہ جی کس طرح سمجھ گئے تھے وہ حضور کے زمانے کی اولی مخاطب، وہ عرب جو تھے، وہ جہلا جو تھے، وہ اس طرح سمجھ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہم نے ان کی زبان میں اسے نازل کیا تھا، یہ ان کی زبان تھی، وہ جانتے تھے قاب قوسین کس کو کہتے ہیں، وہ تو یہ کرتے تھے روز۔ خدا اور رسول کا تعلق باہمی جو ہے وہ اس قسم کی باہمی رفاقت کا تعلق ہے جس طرح قاب قوسین والے 2 دوست آپس میں رفیق بنا کرتے ہیں۔ او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب۔ او ادنا کیا کہ اور بات پختہ کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تو کبھی زندگی میں کسی تلخ تجربے کے بعد توڑ بھی دیں۔ او ادنا کے معنی یہ ہیں کہ یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، یہ جو معاہدہ ہے آپس میں کیا گیا۔ اب آ گئی بات سمجھ میں عزیزان۔